ہمارے امام صاحب تھے جہانگیرے میں، جو عالم آتا تھا اس کو کہتے یہ دعا بعد سنن تو بیان کرو. یہ دعا خود خبر ہو گئی، دعا بعد سنن تو بیان کرو. پنجپیر مولانا نے اس زمانے میں ہنگامہ کھڑا کیا تھا کہ دعا بعد سنن اجتماعی بدعت ہے، تو وہ پریشان تھے بہت. تو شاہ منصور مولانا ہماری مسجد میں آئے تھے اور وہ دعا بعد سنن کے سختی سے قائل تھے. امام صاحب نے ان کو رات کو کہا کہ دعا کے اوپر کچھ گفتگو کرے، انہوں نے نہیں کی. طبیعت نہیں ہوگی اس وقت، عالموں کی اپنی طبیعت ہوتی ہے. صبح فجر انہوں نے پڑھائی اور پھر واعظ کیا. اس واعظ میں امام صاحب نے کہا کہ آپ دعا پر بات کریں، انہوں نے پھر بھی نہیں کیا اور صرف اتنا کہا دعا میں خدا دے غیتا ہدایتو کی دے امام صاحب تے دے ہدایتو کی بیگا دا سمون پسی شوئے دے دیبانے خبرے ہوگا دیبانے خبرے ہوگا کانکا حفیون عنہا، گویا کہ آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. حالانکہ شاہ منصور بابا جی کا حال یہ تھا کہ میں نے ایک زمانے میں پاکستان کے علماء سے استفتاء کیا تھا کہ عید کے دن دعا کس وقت ہونا چاہیے. تو میں نے پوچھا نا عید کے نماز کے فوراً بعد یا خطبے کے بعد، تو مولانا نے مجھے جواب لکھا ہے، میرے پاس موجود ہے لفافہ و کاغذ. ہاں سنتوں کے بعد دعا بہت ضروری ہے، ہمارے استاد مولانا نصیر الدین غروشتوی کرتے تھے. میں نے پوچھا عید ہے اور وہ جواب دے رہے سنتوں کے بعد ہوگی. ان پر اتنی سوار تھی یہ دعا، لیکن امام صاحب کے کہنے سے انہوں نے گفتگو نہیں کی، صرف ان کے لیے دعائے ہدایت کی کأنک حفیون عنہا، گویا کہ آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. قل آپ فرماؤ انما علمها عند اللہ، بے شک اس کا علم تو اللہ کو ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ فرمائیے میں اختیار نہیں رکھتا اپنے لیے نفع پہنچانے کا اور نہ ضرر ہٹانے کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے وہی ہوگا. ولو كنت اعلم الغیب، اور اگر میں جانتا غیب لاستکثرت من الخیر، بہت جمع کر لیتا بلا. وما مسنی السوء، اور مجھے تکلیف نہ پہنچتی. ان انا نہیں ہوں میں الا نذیر و بشیر، مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو. اگر میں غیب دان ہوتا لاستکثرت من الخیر، خیر ہی خیر جمع کرتا اور مجھے کبھی بھی تکلیف نہ پہنچتی. پیغمبر کو تکلیفیں پہنچی، آپ نے مختلف مقامات پر صحابہ بھیجے، وہ شہید ہو گئے. میری مؤونہ کا واقعہ بخاری میں صاف موجود ہے، ذات الرجی کا قصہ موجود ہے، اور اینا وغیرہ کا قصہ موجود ہے. ان تمام میں پیغمبر کا غیب دان نہ ہونا بالکل اظہر من الشمس. لیکن بدعتی مناظر عجیب دھوکہ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے اگر میں غیب جانتا، آپ کہے اے پیغمبر، تو میں اپنے لیے بہت خیر جمع کرتا. تو پھر لوگوں سے پوچھتا ہے پیغمبر نے خیر سب جمع کی یا کچھ خیر کے کام رہ گئے؟ تو عوام تو یہی کہیں گے نا کہ نہیں پیغمبر نے تو سب خیر کے کام کیے. تو کہتے ہیں ثابت ہو گیا علم غیب. وما مسنی السوء، پیغمبر کو جو تکلیفیں پہنچی وہ اجر کا باعث ہے یا برائیاں ہے؟ یہ اجر کا باعث ہے کہ وہ بھی ثابت ہو گیا. حالانکہ ادنا درجے کا طالب علم جس نے کافیہ پڑھا ہو وہ جانتا ہے کہ لو کا قاعدہ یہ ہے کہ انتفاع الثانی بے انتفاع الاول. کیونکہ میں غیب دان نہیں ہوں اس لیے جو خیر مجھے چاہیے تھی وہ آسانی سے نہ جمع کر سکا، بلکہ اس کے جمع کرنے میں مجھے مشقت اور قربانیاں اٹھانی پڑی.
یا انتفاع الاول بے انتفاع الثانی.